سبيلا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا وقال الشاعر تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے فتنہ ملت پیزا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات لا ریب کے لیے درود و سلام پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ کے لیے خاص سامعین سامعات اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ جس مالک الملک نے ہم کو اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی اور یہ دین اسلام یہ کامل اور مکمل دین ہے اس بات کے اندر کوئی شک کوئی نقص کمی اور کجی نہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے دائیں بائیں جائیں اور دیکھیں یا کسی اور کی نقالی میں اس قدر آگے بڑھ جائیں کہ اسلام کو بالکل ہی ہم بھول جائیں بلکہ اسلام مکمل دین ہے اور مکمل ضابطہ حیات بھی ہے اس بات کا اعلان اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس انداز سے فرمایا خطبہ حجت الوداع ہے آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کم و بیش 1.5 لاکھ سے کے قریب صحابہ کرام کو خطبہ دے رہے ہیں اور اس وقت فرمایا
کہ لوگوں اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں آج دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اس کی تکمیل کا اللہ رب العزت نے خود اعلان فرما دیا۔ جب دین مکمل ہے اور اللہ کی نعمت کا اتمام ہوا اور اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کے لیے جو دین چنا، پسندیدہ دین، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ لوگوں میں نے تمہارے لیے پسندیدہ دین ہے جو اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، وہ کون سا دین ہے؟ یہ دین اسلام ہے۔ اور یہ دین اللہ نے ہمیں نعمت کے طور پر دیا، اور یہ ایسا دین ہے اگر آپ زمانہ جاہلیت کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں کس قدر فساد نظر آتا تھا، بھائی بھائی کی ازلی ابدی دشمنیاں تھیں، قبیلوں کی آپس میں جنگیں تھیں، غریب پس رہا تھا، عورت ننگی تھی، عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ اسلام نے آ کر ان ساری چیزوں کو ختم کر کے ایک جو ضابطہ حیات دین تھا اللہ رب العزت نے ہمیں وہ عطا کر دیا۔ وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جن کی قبائلی جنگیں تھیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے ڈرتے تھے، اور ایک دوسرے کے مال کے دشمن، ایک دوسرے کی جان کے دشمن، ایک دوسرے کی عزتوں کے دشمن تھے، عزتوں کے لٹیرے تھے، اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کی نعمت کی وجہ سے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ وہ جاہل لوگ تھے جن کے اندر جب اسلام آیا آپس میں بھائی بھائی بن گئے، مگر افسوس آج میں اسلام کا دعویٰ بھی کرتا ہوں، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی میرا ہے، لیکن اس سب کے باوجود میں 5 وقت کی نماز کا پابند بھی ہوں، میں معاشرے کے اندر بڑا حاجی صاحب نمازی صاحب بھی ہوں، لیکن میں دین اسلام کی اس نعمت کو اصل میں پہچان نہیں سکتا۔ وہ نعمت اس لیے اللہ نے دی، دشمنوں کو بھائی بھائی بنایا، عزتوں کے لٹیروں کو عزتوں کے محافظ بنایا، مال کے لٹیروں کو مال کے محافظ بنایا۔ لیکن آج ہم مسلمان سب کچھ میرے پاس موجود بھی ہے، دین اسلام کا میں دعوے دار بھی ہوں، لیکن اس سب کے باوجود میں ایک تو اپنے بھائی کے خون کا پیاسا بھی ہوں، اس کے مال کا لٹیرا بھی ہوں، اور اس کی عزت وہ بھی مجھ سے محفوظ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک درس دیا، لوگوں ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام۔ لوگوں سے پوچھا، لوگوں آج کا یہ جو دل ہے یہ دل کون سا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرمت والا دل ہے۔ فرمایا یہ جو مکہ شہر ہے یہ شہر کون سا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو مکہ شہر ہے یہ بھی حرمت والا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ ذی الحج کا مہینہ، فرمایا کہ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے۔ فرمایا لوگوں سن لو، جس طرح یوم عرفہ کا دن حرمت والا ہے، جس طرح مکہ شہر حرمت والا ہے، اور جس طرح یہ ذی الحج کا مہینہ حرمت والا ہے، فرمایا لوگوں تمہارے مال ان اموالکم و اولادکم و اعراضکم علیکم حرام، لوگوں تمہارے اوپر اللہ رب العزت نے تمہارے مال، تمہاری جانیں، تمہاری عزت علیکم حرام، تمہارے اوپر حرام کر دی ہے، حرمت یومکم ھذا، جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، فی شہرکم ھذا، مکہ شہر کی حرمت ہے، فی بلدکم ھذا، یہ جس طرح یہ مکہ شہر کی حرمت ہے
اور ذوالحج کے مہینے کی حرمت ہے، فرمایا کہ تمہاری مال، تمہاری جان، تمہاری عزت اس طرح تمہارے اوپر حرام ہے۔ میں دین کو پڑھتا تو ہوں، لیکن میرے نزدیک دین اسلام صرف اور صرف نماز، روزے، حج کا نام ہے، اور نہیں میرے محترم بھائیوں، دین اسلام وہ دین ہے جس نے ان پڑھ لوگوں کو وقت کے خلیفہ بنا دیا۔ یہ دین اسلام وہ دین ہے جس نے عزتوں کے لٹیروں کو عزتوں کے محافظ بنایا تھا۔ آپ جانتے ہیں یہ عرب کے قبائل یہ بڑے ہی سخت مزاج کے لوگ تھے، آپس میں جو ان کی دشمنیاں تھیں، یہ آپ اگر مکہ کی اور اس طرح عرب کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اللہ کی قسم نظر آتا ہے خون ہی خون تھا، اور بڑے بڑے شعراء بیٹھتے تھے اور لوگوں کی قتل و غارت کے اوپر ابھارا جاتا تھا، لیکن دین اسلام نے آ کر ان سب کو مٹا دیا، رنگ و نسل کے سارے فرق مٹائے، اور جس طرح عرب کہتے تھے نحن العرب، ہم عرب لوگ ہیں، کیوں؟ ان کی زبان میں بڑی فصاحت تھی، بڑی بلاغت تھی، وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے، ہمیں اجمی کہتے تھے، پھر ان پڑھ لوگ، اپنی زبان کے اوپر ان کو بڑا غرور گمنڈ تھا، اللہ اکبر۔ لیکن یہ اس وقت تھا جب اسلام نہیں تھا، جب اسلام آیا، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لوگوں کو دعوت دی، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تفلحون، فلاح پا جاؤ گے۔ یہ فلاح دنیا کی بھی تھی اور آخرت کی فلاح بھی تھی۔ آج میں فلاح کا متلاشی تو ہوں، لیکن جو فلاح کا رستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، اللہ کی قسم میں اسے دور جا چکا، وہ رستہ میں صرف محض پڑھنے کی حد تک سمجھتا ہوں، یا علماء کی زبان سے سننے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن میرا عمل اس کے اوپر نہیں ہے، میں اس سے پیچھے ہٹ کے معاشرے کا بہت بڑا ظالم انسان بن چکا ہوں۔ نکل کے دیکھو معاشرے میں کتنے لوگ نظر آئیں گے جو ایک دوسرے کی عزتوں کے ڈاکو ہیں۔ تھوڑا سا مسئلہ بنا گھر میں، بھائی بھائی کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی، وہ اس کو گالی دیتا ہے، وہ اس کو گالی دینے پر آ جاتا ہے، وہ اس کی عزتوں کو اچھالتا ہے، وہ اس کی عزت کو اچھالتا ہے۔ تو نہیں میرے محترم بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو ایسا نہیں تھا۔ ذرا سی بات بنتی ہے، اس وقت حالات آپ حضرات کے سامنے ہے، ملک کے اندر خانہ جنگی کا ماحول بن چکا ہے، سیاسی پارٹیوں کی آپس میں لڑائیاں جاری ہیں، ایک دوسرے کو برا بلا بھی کہا جاتا ہے، ایک دوسرے کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں، ماں بہن کو ننگا بھی کیا جاتا ہے، اس قدر برائی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جو دیندار مومن بندہ ہے وہ سمجھتا ہے آیا کہ میں اسلامی ملک کے اندر ہوں یا کسی کافروں کے ملک کے اندر بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ تہذیب، وہ تمدن، وہ ثقافت، وہ کلچر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، وہ کتاب اللہ کی شکل میں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اس کا نفاذ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ جب ملک پاکستان لیا تھا اس وقت ہمارا نظریہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، یہ کوئی بہت پرانا ہم نے ملک نہیں لیا ہوا، یہ میری اسی مجلس کے اندر کچھ بزرگ موجود ہیں جنہوں نے اس ملک پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا تھا، بلکہ کچھ ایسے بھی لوگ زندہ ہیں جو پاکستان کی تحریک کے اندر شامل تھے۔ اللہ اکبر، ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان لیا کیوں تھا؟ تو کہتے ہیں ہم نے تو لیا اس لیے تھا اس آزاد ملک کے اندر ہم اللہ رب رحمان کی آزادی کے ساتھ عبادت کر سکیں گے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں جن بہنوں نے اپنی عزتیں لٹوائی اور جان کو پیش کرتے ہوئے انہوں نے پیغام دیا، اللہ اکبر، کہ دل کے اندر یہی تمنا تھی آزاد ملک پاکستان میں جا کر اللہ کی عبادت کریں گے، اگر اللہ نے موقع نہیں دیا تو انشاءاللہ ہمارے بعد میں آنے والی جو نسلیں ہیں
وہ آزادی کے ساتھ اللہ رب رحمان کی عبادت کر سکیں گے. لیکن میں کسی اور لائن پہ چل پڑا ہوں. میرا نظریہ وہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ. میرا نظریہ وہ نظریہ نہیں ہے جو کتاب اللہ سنت رسول کو میں نے دیا. میرے اپنے نظریات ہیں. بھائیوں، اس وقت ملک میں بڑے احتجاج ہو رہے ہیں. کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ آیا کہ جو احتجاج ہے اس کا شرعی اعتبار سے کیا ہوگا. میں اس سے غافل ہوں، بلکہ میں اس سے بڑا ہی دور جا چکا ہوں. میں احتجاج کرتا ہوں، رولا رپا ڈال دیا، گلی محلے سے باہر نکلا، شور شرابہ کیا، اس کو ماں بہن کی گالیاں دی، اس کی عزتوں کو اچھال دیا، سمجھتا ہوں میں احتجاج کر کے بڑا خوش ہو گیا. او بھائیو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کبھی پڑھ کے دیکھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احتجاج کا شرعی حق دیا ہے اور احتجاج کا شرعی طریقہ بتلایا ہے، آج میں اس سے غافل ہوں. کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی اور کبھی ذہن میں یہ بھی نہیں خیال آیا اللہ اکبر کہ کسی عالم دین کے پاس بیٹھ جاؤں، اس سے پوچھوں کیا احتجاج جو اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں اس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی قرآن اور حدیث کے اندر اس کا کوئی ذکر آیا ہے؟ لیکن میں اس سے دور ہوں. مجھے بس یہی ہے کہ جو پارٹی پاور والی ہے، اس کے پاس عوامی قوت زیادہ ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں. اس کے ساتھ میرے مفادات جڑے ہوئے ہیں، میں اپنے مفاد کی خاطر اس سے لڑتا ہوں. جب میرے مفاد ختم ہوتے ہیں میں بھاگ کے دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہوں، پھر دوسری کو گالیاں. آئیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سنن ابی داؤد کے اندر 5153 حدیث کا نمبر ہے. امام البانی رحمہ اللہ سے حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں. فرماتی ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر یسکو جا رہا ہوں، اپنے ہمسائے کی شکایت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو ہمسایہ ہے مجھے بڑا تنگ کر رہا ہے، میں اس کی ہر روز کی لڑائی جھگڑے سے اللہ کے رسول میں تنگ آ گیا ہوں. یہ میرے ہمسایوں کے حقوق پورے نہیں کرتا، یہ مجھے تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے میں کیا کروں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اذهب فاصبر، اور چلا جا کے اپنے ہمسائے کے جتنے بھی سارے معاملات ہیں، اس کی اذیت ہے، اس کے اوپر تو صبر کر لے. وہ بیچارہ چلا گیا، جا کے اس نے صبر کیا. لیکن انسان ہے، جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا پھر بھاگا نبی علیہ السلام کے پاس آیا. پھر آ کر کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو میرا ہمسایہ ہے، اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کیا کروں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو سمجھایا کہ چلا جا کے صبر کر. میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، حدیث کو بالکل اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جب احتجاج کرنا ہے کس انداز سے کرنا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھلایا ہے اس کے اندر رہتے کرنا ہے، اور ہمیں دین بھی سمجھ آ جائے گا اور معاملات بھی سمجھ آ جائیں گے، اور زندگی کے اندر ان کاموں کو کرنے کا طریقہ بھی پتہ چل جائے گا. صحابی کہتے ہیں دوسری مرتبہ آیا یا تیسری مرتبہ آیا، اس نے آ کر پھر شکایت کی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال فاذهب فقرا متاعك في الطريق، چلا جا کے احتجاج کر دے. اللہ کے رسول احتجاج کس طرح کرنا ہے؟ فرمایا احتجاج تو اس طرح کرنا ہے کہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے باہر سڑک میں رکھ کے ادھر اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کے بیٹھ جا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ لے کے بیٹھ جا. اب وہ گھر میں گیا، جا کے اس نے سارا سامان اٹھا کے باہر گلی میں رکھا، ساتھ بیٹھ گیا. اللہ اکبر. اب لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے بندے آخر تو نے اپنے گھر کی چار دیواری کو چھوڑ کر سامان اٹھا کے باہر گلی میں کیوں رکھا؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندو، یہ جو میرا ہمسایہ ہے نا، اس نے مجھے بڑا ہی تنگ کیا ہوا ہے، بڑا میں تنگ ہو کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر میں نے یہ کام کیا. اب لوگ یہ بات سنتے ہیں تو لوگ اس کو برا بلا کہتے ہیں، یار یہ کیسا گندا بندہ ہے، اس کا ہمسایہ، اس کا پڑوسی سے تنگ آ چکا ہے. اللہ اکبر.
لوگ اس کو برا بلا کہتے ہیں, کوئی اس کو بددعائیں دیتا ہے, یہ اپنے ہمسائے کے ساتھ برا کرتا ہے, اللہ اس کے ساتھ بھی برا کرے. اللہ اکبر. جب اس طرح ہوا, لوگوں نے برا بلا کہا, تو کسی نے جا کر بتلایا کہ اللہ کے بندے, وہ تیرا ہمسایہ جو ہے باہر دھرنا دے کے بیٹھا ہوا ہے, احتجاج کر کے بیٹھا ہوا ہے, اپنی عزت کو بچانا ہے, جا کے اپنے بھائی کو اس کے گھر میں بٹھا دے تاکہ لوگ تجھے برا بلا نہ کہیں. وہ گیا گھر میں, گھر سے نکلا, جا کے اپنے بھائی سے کہتا ہے اللہ کے بندے, تو نے جو کیا ہے مجھے بڑا اس کو محسوس میں نے کیا ہے, مجھے برا لگا ہے, تو اس طرح کر اپنے گھر میں آ جا, اپنا سامان اٹھا اپنے گھر میں آ جا, اور گھر میں جب تو آئے گا, اللہ اکبر, تو گھر میں آ جا. گھر میں آ گیا, اس سے فائدہ کیا ہوا, اس کو اس کا حقوق مل گیا. وعدہ کرتا ہے اللہ کے بندے, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کے بعد میری زبان سے, میرے ہاتھ سے, میری ہر چیز سے تم محفوظ ہو جائے گا. یہ تھا احتجاج کا جو طریقہ تھا. اسے باہر نکل کے لوگوں کو یہ نہیں تقریریں شروع کرے گالیاں دی تھی, بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتجاج کرو جس طرح کرنے کا حق ہے, کیونکہ احتجاج ایک شرعی حق ہوتا ہے بندے کا. جس طرح بچہ, چیر خار بچہ ہوتا ہے نا, وہ کیا کرتا ہے, روتا ہے. ماں اپنے کاموں میں مگن ہوتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے, شور کرتا ہے. احتجاج کر کے ماں کو بلاتا ہے کہ میرا حق نہیں دے رہی, آپ میرا حق دے دو. جب یہ چیختا ہے, چلاتا ہے, تو ماں فوراً بھاگ کے آتی ہے, اپنے لال کو, اپنے جگر کے گوشے کو سینے سے لگاتی ہے, اس کو دودھ پلا کے یہ ثابت کرتی ہے کہ اس نے چیخ کے اپنا حق مانگا تھا. مفسرین محدثین نے لکھا یہ وہ حق ہے جو بچہ احتجاج کر کے اپنی ماں کو بلاتا ہے, ماں اس کے حقوق کو پورے کر دیتی ہے. اپنے حقوق کو, وہ حقوق جو شرعی اعتبار سے جائز ہو, ان کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا جائز ہے. اور طریقہ کیا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کو بند نہیں کرنا. صحابی میدان جہاد میں نکلا, کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں ہو اور راستوں کو میں نے تنگ کر دیا, پڑاؤ ڈالا, راستہ بند کر دیا. نبی اسلام آئے, منافع کو بھیجا, جاؤ اعلان کر دو, جس نے راستے کو روکا ہے اس کا کوئی جہاد نہیں ہے. نہیں سکتے. اب مومن جو ہوتا ہے یہ گالیاں دینے والا نہیں ہوتا, یہ فحاشی پہ کام کرنے والا نہیں ہوتا, یہ کسی کو برا بھلا کہنے والا نہیں ہوتا. آپ احتجاج کرے, احتجاج کے اندر تیری زبان, تیرا ہاتھ, تیری ہر چیز اپنے بھائی سے عزتوں سے اس کو بچا کے رکھ تاکہ تیرا بھائی اس کی عزت کا نیلام نہ ہو. ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہمیں درس دے کر ہمیں صحیح زندگی گزارنے کے اصول سکھلائے ہیں. اللہ نے کتاب و سنت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی وما علی